بایو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ہفتے آسان، معتبر اور دلچسپ سائنس پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچیں۔ تو آج ہمارے پاس بل برائسن کی مشہور کتاب اے شارٹ ہسٹری آف نیئرلی ایوری تھنگ کے ابتدائی حصے ہیں۔ یہ کتاب سائنس کو کہانیوں کے ذریعے سمجھانے کی ایک بہت ہی شاندار کوشش ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں چھپے ہوئے سب سے دلچسپ اور حیران کن نکات کو نکالا جائے، کائنات کے آغاز سے لے کر ان عام سے ایٹموں تک جن سے ہم سب بنے ہیں۔ بالکل، اور اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف کیا اور کیسے پر نہیں رکتی، بلکہ یہ ان دریافتوں کے پیچھے جو انسانی جدوجہد ہے، تجسس ہے اور بعض اوقات تو بڑے مزاحیہ اتفاقات ہیں، ان کو بھی سامنے لاتی ہے۔ یہ سائنسدانوں کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ان کی ناکامیوں اور جنون کی بھی ایک طرح سے داستان ہے۔ تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہر چیز کی شروعات ہوئی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ کتاب کا آغاز بگ بینگ سے ہوتا ہے، اور یہ خیال ہی ذہن کو چکرا دیتا ہے کہ ہر چیز، پورا یونیورس، ایک ایسی چیز سے وجود میں آیا جو ایک نقطے سے بھی چھوٹی تھی۔ برائسن اس لمحے کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ سب سے پہلے تو اس عام غلط فہمی کو دور کرتے ہیں کہ یہ کوئی دھماکہ تھا، جیسے کوئی بم پھٹتا ہے۔ اچھا، یہ دراصل ایک ناقابل تصور تیز رفتار پھیلاؤ تھا۔ ایک لمحے میں کچھ بھی نہیں تھا اور اگلے ہی لمحے میں کائنات وجود میں آ چکی تھی۔ پہلے سیکنڈ کے اندر ہی کشش ثقل اور دوسری بنیادی قوتیں بن گئیں، اور صرف 3 منٹ میں کائنات کا تقریباً سارا مادہ، صرف 3 منٹ میں؟ جی، صرف 3 منٹ میں، یعنی ہائیڈروجن، ہیلیم اور تھوڑا سا لیتھیم، یہ سب تیار ہو چکا تھا۔ یہ کائنات کی پوری تاریخ کا سب سے زیادہ کام والا 3 منٹ کا دورانیہ تھا۔ لیکن کتاب میں ایک اور تصور کا بھی ذکر ہے، انفلیشن تھیوری۔ یہ کیا ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اگر مادہ بن بھی گیا تھا تو وہ ستاروں اور کہکشوں کی شکل میں اکٹھا کیسے ہوا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ایلن گتھ کا یہ نظریہ کہتا ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد ایک سیکنڈ کے انتہائی چھوٹے حصے میں کائنات روشنی کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے پھیلی۔ اچھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام مادہ پوری کائنات میں برابر بکھرا رہتا، جیسے دھول کا ایک ہلکا سا بادل۔ اس میں کبھی وہ گچھے یا کلمپس نہ بنتے جن سے بعد میں ستارے اور گہکشائیں وجود میں آئیں۔ یہ انفلیشن ہوئی تھی جس نے مادے کو کہیں کہیں اکٹھا ہونے کا موقع دیا، جس سے کائناتی ڈھانچے کا آپ کہہ لیں بیج بویا گیا۔ اور اس سارے نظریے کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے، یعنی کائناتی مائکرو ویو پس منظر کی تابکاری، اس کی دریافت کی کہانی تو سائنس کی تاریخ کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ 2 نوجوان سائنسدانوں نے اسے اتفاقاً دریافت کیا ہے نا؟ ہاں، اور وہ اسے ڈھونڈ بھی نہیں رہے تھے۔ 1965 میں آرنو پینزیاز اور رابرٹ ولسن بیل لیبز کے ایک بڑے ہارن اینٹینا پر کام کر رہے تھے، اور انہیں ہر طرف سے ایک مسلسل دھیمی سی ہس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز نہ دن میں جاتی تھی نہ رات میں، اور نہ ہی اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ اینٹینا کا رخ کس طرف ہے۔ اور انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ انہوں نے تقریباً 1 سال لگا دیا۔ پہلے سوچا کہ شاید یہ نیو یارک شہر کا شور ہے، پھر سوچا کہ شاید قریب کے فوجی اڈے سے کوئی مداخلت ہو رہی ہے۔ انہوں نے تاریں بدلیں، آلات چیک کیے، ہر چیز کو دوبارہ جوڑا۔ آخر کار وہ اینٹینا کے اندر چڑھے اور وہاں موجود کبوتروں کے ایک جوڑے اور ان کی بیٹ کو صاف کیا، جس سے انہوں نے اپنی رپورٹ میں بڑے سائنٹیفک انداز میں لکھا کہ سفید ڈائی الیکٹرک مواد کا ایک ذریعہ۔ یعنی کبوتروں کی بیٹ کو اتنا سائنٹیفک نام دیا، لیکن آواز پھر بھی نہیں گئی؟ بالکل نہیں۔ جب وہ پوری طرح تھک ہار گئے تو انہوں نے پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک ماہر فلکیات رابرٹ ڈکی سے رابطہ کیا۔ جیسے ہی پینزیاس نے فون پر اس پراسرار حس کا ذکر کیا، ڈکی فوراً سمجھ گئے کہ ان لڑکوں نے کیا دریافت کر لیا ہے۔ اچھا، ڈکی اور ان کی ٹیم برسوں سے اسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی بگ بینگ کی بچی ہوئی حرارت، کائنات کی پیدائش کی گونج۔ پینزیاس اور ولسن نے فون رکھا اور ڈکی نے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہا، لڑکو، ہم سے بازی مار لی گئی۔ انہیں اس دریافت پر نوبل انعام ملا، جس کی اہمیت کا اندازہ انہیں خود نیو یارک ٹائمز میں خبر پڑھ کر ہوا۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی دریافت اور اس کا صحرا جزوی طور پر کبوتروں کو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کائناتی پیمانے سے اب ذرا اپنے گھر یعنی نظام شمسی کی طرف آتے ہیں۔
کتاب یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ ہم اپنے نظام شمسی کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ حقیقت سے بہت مختلف ہے۔ بہت ہی زیادہ مختلف۔ اسکول کی کتابوں میں جو نقشے ہوتے ہیں نا، ان میں سیارے ایک دوسرے کے قریب دکھائے جاتے ہیں تاکہ ایک صفحے پر آ سکیں، لیکن حقیقت میں نظام شمسی کا بنیادی پہلو اس میں موجود چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا خالی پن ہے۔ کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال بھی دی گئی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ زمین کو ایک مٹر کے دانے جتنا چھوٹا کر دیا جائے۔ مٹر کے دانے جتنا؟ ہاں، اس پیمانے پر سورج تقریباً 300 میٹر دور ایک بڑے گیند جتنا ہوگا۔ مشتری جو سب سے بڑا سیارہ ہے، وہ ہم سے مزید 1000 فٹ دور ایک بڑے سنگترے جتنا ہوگا، اور پلوٹو وہ 1.5 میل دور ایک بیکٹیریا کے سائز کا ہوگا، اور اس کے آگے اگلے ستارے تک کا فاصلہ ہزاروں میل کا ہوگا۔ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا نظام شمسی کتنا تنہا اور واسع ہے۔ اور پلوٹو کی بات کریں تو کتاب کے مطابق اس کی حیثیت بھی اب متنازع ہے۔ اسے اب سیارہ کیوں نہیں مانا جاتا؟ کیونکہ جب 1930 میں پلوٹو دریافت ہوا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ نظام شمسی کا آخری کنارہ ہے، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ پلوٹو دراصل کائپر بیلٹ نامی ایک بہت بڑے علاقے کا حصہ ہے۔ کائپر بیلٹ؟ جی، یہ نیپچون کے مدار سے باہر برفانی چٹانوں اور اجسام کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے۔ پلوٹو اس حلقے کا شاید سب سے بڑا جسم ہے، لیکن یہ اکیلا نہیں ہے۔ اس علاقے میں اب تک 600 سے زیادہ ایسے ہی اجسام دریافت ہو چکے ہیں جنہیں پلوٹینوز کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اگر پلوٹو ایک سیارہ ہے تو کیا یہ باقی 600 بھی سیارے ہیں؟ تو اس ایک دریافت نے سیارے کی تعریف ہی بدل دی، اور ان چھوٹی دور دراز چیزوں کو تلاش کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ انتہائی مشکل۔ یہ ہم سے اربوں میل دور ہیں، اور ان کی سطح کوئلے کی طرح سیاہ ہے جو سورج کی صرف 4% روشنی کو منعکس کرتی ہے۔ یہ خلا کی تاریکی میں کوئلے کے ایک ٹکڑے کو تلاش کرنے جیسا ہے۔ ان بڑی دریافتوں کے علاوہ کتاب میں عام لوگوں کی کہانیوں پر بھی زور دیا گیا ہے، جن کے چھوٹے شوق نے سائنس میں بڑا کردار ادا کیا۔ ریورنڈ رابرٹ ایونز کی کہانی مجھے بہت متاثر کن لگی۔ ہاں، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ سائنس صرف بڑی رصد گاہوں اور مہنگے آلات تک محدود نہیں ہے۔ رابرٹ ایونز آسٹریلیا میں ایک پادری ہیں جو دن میں اپنے مذہبی فرائض انجام دیتے ہیں اور رات کو اپنے گھر کے پچھواڑے میں رکھی چھوٹی سی دوربین سے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ ایک خاص چیز تلاش کرتے ہیں: سپر نووا۔ سپر نووا یعنی ایک ستارے کا دھماکہ، یہ کتنا نایاب ہوتا ہے؟ بہت ہی نایاب۔ ایک سپر نووا وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنی زندگی کے آخر میں پھٹ جاتا ہے۔ اس ایک لمحے میں وہ اتنی توانائی خارج کرتا ہے جتنی ہماری کہکشاں کے تمام ستارے مل کر کرتے ہیں۔ یہ 1 کھرب ہائیڈروجن بمبوں کے برابر ہے۔ 1 کھرب؟ جی، یہ واقعات ایک کہکشاں میں ہر 200-300 سال میں ایک بار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ڈھونڈنا گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن رابرٹ ایونز نے اپنی محنت اور لگن سے درجنوں سپر نووا دریافت کیے ہیں، جو کہ دنیا کی تمام بڑی رصد گاہوں کی مشترکہ دریافتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک اکیلا شخص اتنی بڑی ٹیموں سے آگے نکل جائے؟ کیونکہ بڑی رصد گاہوں کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ مخصوص اہداف پر کام کرتی ہیں، جبکہ ایونز کے پاس ایک انوکھا ہنر ہے۔ وہ ہزاروں کہکشاؤں کی شکلیں اپنی یادداشت میں محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ بس ایک کہکشاں سے دوسری پر دوربین کا رخ کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی نیا چھوٹا سا روشنی کا نقطہ نظر آتا ہے جو کل رات وہاں نہیں تھا، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں کچھ مل گیا ہے۔ یہ انسانی تجسس اور لگن کی طاقت ہے۔ کائنات کی وسعتوں سے واپس زمین پر آتے ہیں۔ کتاب میں زمین کی پیمائش کی کوششوں کا بھی ذکر ہے، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جدوجہد کی داستان ہے، خاص طور پر رچرڈ ناروڈ کی کہانی۔ 17ویں صدی میں نیوٹن کے نظریات کے بعد سائنسدانوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ زمین کا اصل سائز کیا ہے۔ اس کے لیے انہیں عرض البلد یعنی لیٹیٹیوڈ کے 1 ڈگری کی لمبائی جاننے کی ضرورت تھی۔ رچرڈ ناروڈ نے یہ کام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے لندن سے یارک تک کا 208 میل کا فاصلہ پیدل طے کیا، راستے میں قدم گنتے ہوئے اور ایک زنجیر سے پیمائش کرتے ہوئے۔ یہ ایک انتہائی تھکا دینے والا اور غیر یقینی کام تھا، لیکن اس کی پیمائش حیرت انگیز طور پر درست نکلی۔ اور پھر 18ویں صدی میں زہرہ یعنی وینس کے سورج کے سامنے سے گزرنے کا واقعہ،
اس کے لیے تو سائنسدانوں نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ ہاں، کیونکہ اس وقت یہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ معلوم کرنے کا واحد طریقہ تھا۔ یہ ایک عالمی سائنسی منصوبہ تھا۔ سائنسدانوں کو دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجا گیا تاکہ وہ اس نایاب واقعے کا مشاہدہ کر سکیں، لیکن ان میں سے بہت سے سفر ناکامی اور المیے پر ختم ہوئے۔ جیسے گیوم لی جینٹل کی کہانی جو واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ بالکل، وہ ایک فرانسیسی ماہر فلکیات تھا جسے ہندوستان بھیجا گیا۔ اس کا سفر 11 سال پر محیط رہا۔ راستے میں وہ بیمار ہوا، سمندری طوفانوں کا سامنا کیا، جنگوں میں پھنسا رہا۔ جب وہ پہلی بار منزل پر پہنچا تو بادلوں کی وجہ سے کچھ دیکھ نہ سکا۔ اس نے 8 سال انتظار کیا کہ اگلی بار یہ موقع ملے گا، لیکن اس دن بھی موسم خراب تھا۔ جب وہ آخرکار تھک ہار کر فرانس واپس پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کے رشتہ داروں نے اسے مردہ قرار دلوا کر اس کی ساری جائیداد آپس میں بانٹ لی تھی، اور اس کی جگہ پر ایک نیا سائنسدان بھی تعینات ہو چکا تھا۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ آج ہم جن سائنسی حقائق کو کتابوں میں آرام سے پڑھ لیتے ہیں، ان کے پیچھے کتنی قربانیاں اور انسانی محنت شامل ہے۔ اور اس تمام بڑے پیمانے کی پیمائش کے بعد کتاب ہمیں سب سے چھوٹے پیمانے پر لے جاتی ہے، ایٹم کی دنیا میں۔ برائسن ایک بہت ہی دلچسپ خیال پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ایٹموں میں توڑ دیا جائے تو کیا بچے گا؟ یہ ایک بہت عاجزی پیدا کرنے والا خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو اگر اس کے بنیادی اجزاء میں توڑا جائے تو آپ کے پاس ایٹمی دھول کا ایک ڈھیر رہ جائے گا، اور اس ڈھیر میں موجود کوئی بھی ایٹم، ایک بھی ذرہ کبھی زندہ نہیں تھا، وہ سب بے جان تھے۔ لیکن جب وہ ایک خاص ترتیب میں اکٹھے ہوئے تو وہ آپ بن گئے۔ اور یہ اجزاء بھی کوئی نایاب نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہماری زندگی چند عام عناصر پر کھڑی ہیں: 65% آکسیجن، 18% کاربن، 10% ہائیڈروجن اور باقی تھوڑا سا نائٹروجن اور دیگر عناصر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کسی بھی کیمسٹری کی دکان سے مل سکتی ہیں۔ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں یا کسی بھی زندہ چیز کو خاص بناتی ہے وہ ہمارے اجزاء نہیں بلکہ ان اجزاء کا ہمیں بنانے کا عمل ہے۔ یہ ایٹموں کا ایک معجزاتی اجتماع ہے جو کچھ عرصے کے لیے سوچنے، محسوس کرنے اور کائنات پر غور کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور خالی ہے، اور کس طرح عام لوگوں کے جنون اور کبھی کبھی محض اتفاقات نے سائنس کی سب سے بڑی دریافتوں کو جنم دیا۔ بالکل، اور اگلے حصے میں ہم اسی کتاب کے اگلے ابواب کا جائزہ لیں گے۔ ہم آئنسٹائن کے انقلابی نظریات، ایٹم کے اندر کی عجیب و غریب دنیا اور جدید پارٹیکل فزکس کی دنیا میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزیں واقعی بہت دلچسپ اور غیر متوقع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کی گفتگو کو ختم کرنے کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جو اسی آخری نقطے سے جڑا ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ زندگی عام بے جان ایٹموں سے بنی ہے، لیکن ان بے جان ذرات کو وہ چنگاری، وہ تحریک کہاں سے ملتی ہے جو انہیں جوڑ کر ایک باشعور وجود بنا دیتی ہے؟ ایک ایٹمی دھول کے ڈھیر اور اسی دھول پر غور کرنے والے انسان میں آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو کائنات کے کناروں سے شروع ہو کر مادے کے بالکل دل میں اترتا ہے۔ ہمارے پاس جو نوٹس اور آرٹیکلز ہیں وہ ہمیں آئنسٹائن کے انقلابی تصورات سے لے کر ایٹم کے اندر چھپے ہوئے ذرات یعنی کوارکس تک لے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان سبھی دریافتوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھیں، یہ سمجھیں کہ ستارے، زمین اور ہم خود آخر ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کہانی کی سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ دو مخالف سمتوں میں ایک ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ایک طرف سائنسدان دوربینوں سے کائنات کی وسعتوں کو ناپ رہے تھے، تو دوسری طرف وہ مادے کی گہرائیوں میں جھانک رہے تھے، اور آخر میں پتہ یہ چلا کہ ان دونوں انتہاؤں کو سمجھنے کے قانون ایک ہی ہیں۔ بڑے کی کہانی چھوٹے کے بغیر ادھوری ہے۔ تو پھر شروعات سب سے بڑی تصویر سے ہی کرتے ہیں، البرٹ آئنسٹائن اور ان کا نظریہ اضافیت۔ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ اس نے کشش ثقل کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیا، لیکن اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ کیا یہ صرف نیوٹن کے نظریے میں ایک چھوٹی سی ترمیم تھی؟ نہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی ترمیم نہیں تھی، یہ سوچ کا ایک پورا انقلاب تھا۔ دیکھیں، نیوٹن نے کہا تھا کہ کشش ثقل ایک پراسرار قوت ہے جو دو اجسام کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا نہیں، کشش ثقل کوئی قوت ہے ہی نہیں۔ کوئی قوت ہی نہیں؟ جی نہیں، یہ دراصل خلا اور وقت کی چادر میں پیدا ہونے والا خم ہے۔
इसको ऐसे समझें कि आप एक ट्रैम्पोलिन का तस्वुर करें। अगर आप उस पर एक भारी बोलिंग बॉल रखेंगे तो वो दरमियान में एक गड़ा बना देगी। अब अगर आप एक छोटा कंचा उसके करीब से गुजारेंगे तो वो सीधा जाने के बजाय उस गड़े के गिर्द घूमने लगेगा। आइंस्टाइन के मुताबिक सूरज खला वक्त में ऐसा ही गड़ा बनाता है और जमीन इस खम की वजह से उसके गिर्द घूमती है। ये तो वाकई जहन घुमा देने वाली बात है। इसका मतलब है कि कायनात का कोई मरकज या किनारा नहीं है जैसा कि हम सोचते थे। हर चीज इजाफी है। बिल्कुल, यही इस नजरिए का निचोड़ था। बर्ट्रैंड रसल ने इसे एक तेज रफ्तार ट्रेन की मिसाल से समझाया था। कायनात में कोई भी मुतलक यहाँ या अब नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन के अपने नजरिए ने उन्हें एक अजीब मुश्किल में डाल दिया। जब उन्होंने अपनी मसावात हल की तो नतीजा ये निकला कि कायनात साकिन नहीं रह सकती। इसे या तो फैलना चाहिए या सिकुड़ना चाहिए। लेकिन उस वक्त तो सब यही मानते थे कि कायनात हमेशा से ऐसी ही है, अब्दी और गैर मुतगय्यर। जी हाँ, और आइंस्टाइन जैसे ज़हीन शख्स ने भी उस वक्त के मरूज ख्याल को तरजीह दी। उन्होंने अपनी ही रियाजी पर भरोसा करने के बजाय अपनी मसावात में एक नया उन्सुर शामिल कर दिया, जिसे कायनाती मुस्तकिल कहते हैं, ताकि कायनात को साकिन दिखा सकें। अच्छा, और यही वो चीज थी जिसे बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहा था। बिल्कुल, जब एडविन हबल ने साबित कर दिया कि कहकशाएं वाकई एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो आइंस्टाइन को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि आज साइंसदान इसी कायनाती मुस्तकिल को डार्क एनर्जी की वजाहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद वो गलत होकर भी ठीक थे। तो आइंस्टाइन ने हमें कायनात की बड़ी तस्वीर दिखाई, लेकिन उसी दौरान एक और इनकलाब मादे की छोटी से छोटी इकाई यानी एटम की दुनिया में भी आ रहा था। ये दोनों कहानियां एक साथ कैसे चल रही थी? ये बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है। जिस साल यानी 1905 में आइंस्टाइन ने अपना नजरिया इजाफियत पेश किया, उसी साल उन्होंने एक और मकाला शाये किया जिसने एटम के वजूद का पहला ठोस सबूत फराहम किया। एटम का ख्याल तो हजारों साल पुराना था, लेकिन कोई उसे साबित नहीं कर पाया था। आइंस्टाइन ने ब्राउनियन मोशन के जरिए ये किया। ब्राउनियन मोशन? वो जो पानी में पोलन के जर्रात की बेतरतीब हरकत होती है? जी, आइंस्टाइन ने रियाजी से साबित किया कि ये बेतरतीब हरकत दरअसल पानी के अनदेखे एटमों के मुसलसल टकराने की वजह से है। उन्होंने एक ऐसी चीज का वजूद साबित कर दिया जिसे कोई देख नहीं सकता था। और फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने उस अनदेखे एटम की तस्वीर कशी की। उनका सोने के वर्क वाला तजर्बा तो बहुत मशहूर है, लेकिन उसका नतीजा इतना हैरानकन क्यों था? हैरानकुन इसलिए था कि उसने मादे के बारे में हमारी पूरी समझ को उलट दिया। उस वक्त का मकबूल मॉडल ये था कि एटम एक ठोस गेंद की तरह है जिसमें मुस्बत और मनफी चार्जेस मिले जुले होते हैं। रदरफोर्ड ने सोने के एक इंतहाई बारीक वर्क पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टिकल्स बस थोड़ा सा रास्ता बदलकर सीधे गुजर जाएंगे। ज्यादातर के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन 20,000 में से एक पार्टिकल तकरीबन 180 डिग्री के जाविये पर वापस उछल पड़ा। वापस उछल पड़ा? जी, रदरफोर्ड ने बाद में लिखा, ये इतना ही नाकाबिले यकीन था जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर 15 इंच का तोप का गोला मारे और वो वापस उछलकर आपको ही आ लगे। यानी जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं या ये मेज, ये सब दरअसल ज्यादातर खाली जगह हैं। ये सोचना ही अजीब है। इसका मतलब है कि ठोस होने का एहसास सिर्फ एटमी कुव्वतों का एक खेल है। बिल्कुल, और यही रदरफोर्ड की दरियाफ्त का सबसे इनकलाबी पहलू था। इस तजुर्बे से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि एटम का तकरीबन सारा वजन और मुस्बत चार्ज उसके मरकज में एक बहुत ही छोटी सी जगह पर जमा होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द बहुत फासले पर गर्दिश करते हैं। एटम 99.9999% खाली है। हमारा ठोसपन का एहसास महज इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे को दफा करने का नतीजा है। एक मिनट, तो रदरफोर्ड को एटम बम बनने से दहाइयों पहले ही अंदाजा हो गया था कि एटम के अंदर कितनी तबाहकुन ताकत छुपी है? ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। उन्हें इसका शदीद एहसास था। उन्होंने एक बार कहा था कि एटम में जो तवानाई छुपी है वो इस पुरानी दुनिया को धुएं में उड़ा सकती है। वो खुश थे कि इस तवानाई को निकालने का तरीका अभी किसी को मालूम नहीं था।
कौन जानता था कि उनकी ये बात आगे चलकर इतनी भयानक हकीकत बन जाएगी। एटम की साख्त समझने के बाद साइंसदानों ने इस इल्म को एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैदान में इस्तेमाल किया, यानी जमीन की उम्र मालूम करने में। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका सेहरा रेडियो एक्टिविटी की दरियाफ्त के सर जाता है, जो हेनरी बैकरल ने हादसाती तौर पर की थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि यूरेनियम जैसे कुछ अनासिर खुद ब खुद शुआएं खारिज करते हैं और वक्त के साथ साथ एक अंसर से दूसरे अंसर में तब्दील होते हैं। सबसे अहम बात यह थी कि ये ज़वाल एक मुस्तकिल और काबिल पैमाइश शरह से होता है, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ वो वक्त है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव अंसुर के आधे एटम्स ज़वाल पजीर होकर किसी दूसरे अंसर में तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ तकरीबन 4.5 अरब साल है। मतलब अगर आपके पास 1 किलोग्राम यूरेनियम 238 है तो 4.5 अरब साल बाद वो आधा किलोग्राम रह जाएगा और बाकी का आधा सीसे में तब्दील हो चुका होगा। ये कुदरती घड़ी की तरह है। अच्छा, तो चट्टानों में यूरेनियम और सीसे की मिकदार को नापकर उनकी उम्र का तयन किया जा सकता है? जी, ये ख्याल सबसे पहले आर्थर होम्स नामी एक ब्रितानवी माहिर अर्जियात ने पेश किया था। लेकिन जमीन की हतमी उम्र का तयन करने का काम तो क्लेयर पीटरसन ने किया। उनकी कहानी तो साइंस से ज्यादा जासूसी लगती है, खास तौर पे इस सीसे के आलूदगी वाला मामला। हाँ, उनका काम गैर मामूली था। पीटरसन ने सोचा कि ज़मीन की चट्टानें बार बार पिघलने और बनने के अमल से गुजरी हैं, इसलिए उनसे ज़मीन की असल उम्र का ठीक अंदाज़ा नहीं हो सकता। उन्होंने शहाबियों का तज्जिया करने का फैसला किया क्योंकि वो निज़ाम शमसी के आगाज़ से ही बग़ैर किसी तब्दीली के खला में घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, उन्हें हर नमूने में सीसे की बहुत ज़्यादा मिकदार मिली। इतनी ज़्यादा कि उनके हिसाब किताब ही गलत हो रहे थे। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि ये सीसा माहौल से आ रहा था, पेंट, पाइप और सबसे बढ़कर पेट्रोल से। और इसी मसले को हल करने के लिए उन्होंने दुनिया की पहली क्लीन लैब बनाई। जी, ये एक ऐसा कमरा था जो आज की किसी भी हाईटेक लैब का पेशखेमा था। 7 साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो शहाबियों में मौजूद कुदरती सीसे की मिकदार नापने में कामयाब हुए और उनकी तहकीक के 2 धमाकाखेज नतीजे निकले। पहला, जमीन की उम्र 4.55 अरब साल है। यह अदद आज तक तकरीबन दुरुस्त माना जाता है। और दूसरा ये कि 1923 में जब से पेट्रोल में सीसा मिलाया जाने लगा था, फिजा में इसकी मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी, जो इंसानों, खास तौर पर बच्चों के लिए जहर कातिल थी। पीटरसन ने अपनी बाकी जिंदगी पेट्रोल कंपनियों के खिलाफ सीसे पर पाबंदी लगवाने की मुहिम में गुजार दी। ये तो हैरत अंगीज है कि एक खालिस साइंसी तहकीक का नतीजा इतनी बड़ी अवामी सेहत की मुहिम पर निकला। अब हम एटम के न्यूक्लियस से भी गहराई में चलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या है? ये पार्टिकल ज़ू क्या चीज़ है जिसका हम सुनते हैं? जब साइंसदानों ने पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में एटमों को तकरीबन रोशनी की रफ्तार से टकराना शुरू किया, तो उन्हें नए नए ज़र्रात का एक पूरा खानदान मिला। शुरू में तो ये बहुत उलझन भरा था, इसीलिए इसे पार्टिकल ज़ू कहा गया। लेकिन फिर मरी गेलमान और जॉर्ज ज़्वेग ने ये नज़रिया पेश किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे ज़्यादातर भारी ज़र्रात खुद बुनियादी नहीं है, बल्कि मज़ीद छोटे ज़र्रात से मिलकर बने हैं, जिन्हें उन्होंने क्वार्क्स का नाम दिया। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स, ये सब क्या हैं? क्या इन्हें आसान लफ्जों में समझाया जा सकता है? बिल्कुल, आप इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह समझें। कायनात में मादे के सिर्फ चंद बुनियादी ब्लॉक्स हैं। उनमें से एक किस्म क्वार्क्स है। 6 किस्म के क्वार्क्स हैं, लेकिन आम मादा सिर्फ 2 से बनता है, अप और डाउन क्वार्क। 2 अप और 1 डाउन क्वार्क मिलकर एक प्रोटॉन बनाते, 1 अप और 2 डाउन क्वार्क्स मिलकर एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। बस एटम के न्यूक्लियस की पूरी कहानी यही है। और लेप्टॉन्स? दूसरी किस्म के ब्लॉक्स लेप्टॉन्स हैं। उनमें सबसे मशहूर इलेक्ट्रॉन है। तो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स मिलकर वो सब कुछ बनाते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। उन तमाम ज़र्रात और उनके दरमियान अमल करने वाली कुव्वतों की वजाहत करने वाले फ्रेमवर्क को स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। तो क्या ये स्टैंडर्ड मॉडल तबैयात का हतमी नजरिया है? नहीं, हतमी बिल्कुल नहीं। ये बेहद कामयाब है। इसने दर्जनों तजर्बात की दुरुस्त पेशगोई की है, लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ी खामियां हैं।
سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ کشش ثقل کی وضاحت نہیں کرتا۔ یہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے بارے میں بھی خاموش ہے، جو کائنات کا 95% حصہ ہیں۔ جیسا کہ عظیم ماہر طبیعیات رچرڈ فیمن نے کہا تھا، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ فطرت ان تمام ذرات سے کیا چاہتی ہے۔ ہم ابھی بھی کہانی کا صرف ایک حصہ جانتے ہیں۔ تو آخر میں ان تمام الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، بگ بینگ، ستاروں میں بننے والے عناصر اور ہمارے پیروں تلے حرکت کرتی زمین، یہ سب ایک ہی عظیم کہانی کا حصہ کیسے ہیں؟ یہ واقعی ایک مربوط اور شاندار نظام ہے۔ کہانی بگ بینگ سے شروع ہوتی ہے، جس نے کائنات کو صرف دو سب سے ہلکے عناصر ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بھرا۔ کروڑوں سال تک کائنات میں ان دو گیسوں کے بادلوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر کشش ثقل نے ان بادلوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور ستارے وجود میں آئے۔ ستاروں کے مرکز میں بے پناہ دباؤ اور حرارت کی وجہ سے نیوکلیئر فیوژن کا عمل شروع ہوا، جس نے ہائیڈروجن اور ہیلیم کو بھاری عناصر میں تبدیل کر دیا، جیسے کاربن، آکسیجن، سلیکون اور لوہا۔ یعنی وہ تمام عناصر جن سے ہم اور ہماری دنیا بنی ہے، وہ ستاروں کی بھٹیوں میں تیار ہوئے؟ بالکل، ہم سب ستاروں کی دھول ہیں، لیکن یہ عناصر ستاروں میں ہی قید رہتے اگر بڑے ستارے اپنی زندگی کے آخر میں سپر نووا دھماکوں میں نہ پھٹتے۔ ان دھماکوں نے یہ تمام قیمتی عناصر پوری کائنات میں بکھیر دیے، جن سے گیس اور دھول کے نئے بادل بنے، اور انہی بادلوں سے ہمارا سورج، زمین اور باقی سیارے بنے۔ اور زمین پر یہی عناصر ایک اور حیرت انگیز عمل کا حصہ بنے۔ میرا مطلب ہے الفریڈ ویگنر کا براعظمی بہاؤ کا نظریہ، جسے بعد میں پلیٹ ٹیکٹونکس کی شکل میں ثابت کیا گیا۔ جی، وہ نظریہ بتاتا ہے کہ زمین کی سطح ٹھوس نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی پلیٹوں میں بٹی ہوئی ہے جو مسلسل حرکت کر رہی ہیں۔ تو جو لوہا ہمارے خون میں ہے اور جو کاربن ہمارے جسم میں ہے، وہ اربوں سال پہلے کسی ستارے میں بنا، پھر ایک سپرنووا دھماکے میں خلا میں بکھرا، زمین کا حصہ بنا اور اب بھی زمین کی پلیٹوں کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ اس طرح کونیات، طبیعیات اور ارضیات کی کہانیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ یہی اس سارے علم کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہر چیز کس قدر گہرائی سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے آئنسٹائن کے نظریات نے خلا اور وقت کو ایک نئی شکل دی، ردرفورڈ نے ہمیں بتایا کہ ہم زیادہ تر خالی جگہ ہیں، اور پارٹیکل فزکس نے ہمیں مادے کی بنیادی اینٹوں تک پہنچایا۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جس میں ہر شے، ستاروں سے لے کر ہمارے پیروں تلے زمین تک، ایک ہی عظیم کائناتی رقص کا حصہ ہے۔ اور یہ ساری معلومات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جسے بعض اوقات فائن ٹیوننگ کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے بنیادی قانون اور مستقل زندگی کے وجود کے لیے حیران کن حد تک موزوں ہیں۔ اگر کشش ثقل کی قوت ذرا سی بھی کمزور یا مضبوط ہوتی، یا کائنات کے پھیلنے کی رفتار میں معمولی سا بھی فرق ہوتا، تو ستارے اور سیارے کبھی بن ہی نہ پاتے۔ تو کیا یہ سب محض ایک انتہائی خوش قسمت اتفاق ہے، یا یہ کسی ایسی گہری حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے ہم ابھی سمجھ نہیں پائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائنس کی حدود سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم زمین کے اندرونی خطرات، حیات کے ابتدائی ادوار، سمندر اور ماحولیاتی نظام پر بات کریں گے، یعنی ابواب 14۔ مجھے آج بھی یاد ہیں وہ بچپن کی سائنس کی کتابیں۔ ان میں زمین کا ایک کراس سیکشن دکھایا جاتا تھا، بالکل ایک کٹے ہوئے سیب کی طرح۔ جی، جس میں وہ ساری پرتیں یعنی لیئرز نظر آتی تھی۔ بالکل، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ بھئی ہمارے پیروں کے نیچے ہزاروں میل گہرائی میں یہ چھوٹا سا سورج کیسے جل رہا ہے؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہم اپنے سیارے کی کہانی اس کے دہکتے ہوئے مرکز سے شروع کریں گے اور زندگی کی پہلی چنگاری تک جائیں گے۔ اور اس سفر کے لیے ہم جس کتاب کا سہارا لے رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ سائنس کو خشک فارمولوں سے نکال کر ایک دلچسپ کہانی بنایا جائے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا سیارہ محض پتھر اور مٹی کا گولا نہیں، بلکہ ایک زندہ وجود ہے۔ ایک زندہ وجود جس کے اندر ایک انجن چل رہا ہے۔ جی، اور جس کی سطح پر تخلیق اور تباہی کا کھیل مسلسل جاری ہے۔ بالکل۔
تو آج ہم زمین کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی اندرونی آگ، اس کی سطح کی طاقتور قوتیں، اس کے سمندر اور فضا، اور وہ پہلے جاندار جنہوں نے اس سیارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو چلیں مرکز سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کو آخر پتہ کیسے چلا کہ زمین کے اندر کیا ہے؟ وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں بھیج سکتا۔ یہ واقعی ایک زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب زلزلوں میں چھپا ہے۔ زلزلوں میں؟ جی، اسے آپ سیارے کا الٹرا ساؤنڈ سمجھ لیں۔ 1906 میں ایک آئرش ماہر ارضیات تھے، R.D. اولڈہم۔ وہ گویٹے مالا میں آئے ایک بڑے زلزلے کا ڈیٹا دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی۔ کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ زلزلے سے پیدا ہونے والی کچھ لہریں، جنہیں ایس ویوز کہتے ہیں، وہ سیارے کے مرکز سے گزر ہی نہیں پاتی۔ اچھا، مطلب وہ کسی چیز سے ٹکلا کر مڑ جاتی تھیں؟ بالکل، وہ کسی رکاوٹ سے ٹکرا کر راستہ بدل رہی تھیں، اور یہی پہلا ٹھوس ثبوت تھا کہ زمین کا ایک مرکز ہے، ایک کور ہے جو باقی سیارے سے مختلف ہے۔ واہ، تو یہ پہلی جھلک تھی جو ہمیں زمین کے اندر ملی، ایک سائے سے اندازہ لگایا کہ وہاں کچھ موجود ہے۔ جی، اور پھر کہانی مزید دلچسپ ہو گئی۔ 1936 میں ڈنمارک کی ایک سائنسدان انگے لیمن نے ایک اور حیران کن چیز دریافت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لہریں مرکز سے ٹکرا کر ہلکا سا راستہ بدلتی ہیں، جس کا مطلب تھا کہ یہ مرکز بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ یعنی اس کے بھی حصے ہیں؟ جی، 2 حصے ہیں، ایک ٹھوس اندرونی مرکز اور اس کے گرد ایک مائع پگھلا ہوا بیرونی مرکز۔ ایک پگھلا ہوا مرکز؟ اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے ہماری بقا۔ بقا؟ جی، زمین کے مرکز میں یہ جو پگھلا ہوا لوہا گھوم رہا ہے، یہی ایک بہت بڑا مغناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ یہ میدان ایک نظر نہ آنے والی ڈھال ہے جو ہمیں سورج سے آنے والی خطرناک شمسی ہواؤں اور تابکاری سے بچاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سورج کی ہوائیں ہماری فضا کو خلا میں اڑا لے جاتی ہیں، جیسا کہ شاید مریخ کے ساتھ ہوا۔ اچھا، تو زمین کے مرکز میں یہ مائع لوہا ہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس سمندر اور ہوا ہے، اور مریخ ایک بنجر سیارہ ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہم تو ایک ٹھوس زمین پر کھڑے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیروں کے نیچے سب کچھ، وہ ایک طرح سے ایک بہت بڑے آہستہ چلنے والے شوربے کی طرح ابل رہا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ زمین کی اوپری ٹھوس پرت، جسے کرسٹ کہتے ہیں، وہ بہت پتلی ہے۔ اس کے نیچے ہزاروں میل گہری تہ ہے، مینٹل۔ یہ ٹھوس تو ہے، لیکن مرکز کی شدید گرمی کی وجہ سے یہ پلاسٹک کی طرح نرم ہے۔ کروڑوں سالوں کے دوران اس میں موجود گرم چٹانیں بہت آہستگی سے اوپر اٹھتی ہیں اور ٹھنڈی ہو کر واپس نیچے جاتی ہیں۔ اچھا، جیسے پانی دیگچی میں ابلتا ہے، گرم پانی اوپر اور ٹھنڈا نیچے؟ بالکل وہی اصول ہے، بس یہاں یہ عمل ناقابل یقین حد تک سست ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کنویئر بیلٹ کی طرح ہے جو ہمارے اوپر موجود ٹھوس زمینی پلیٹوں کو اپنے ساتھ حرکت دیتی ہے۔ یعنی یہ اندرونی انجن ہی ہماری پلیٹوں کو ہلا رہا ہے؟ جی، سال میں صرف چند انچ، لیکن یہی چند انچ کی حرکت جب لاکھوں سال تک جاری رہتی ہے تو بر اعظم بنتے اور ٹوٹتے ہیں، پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں۔ یہ سب زمین کے اسی اندرونی انجن کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ قوتیں صرف دنیا کا نقشہ ہی نہیں بناتی، بلکہ بڑے پیمانے پر تباہی بھی لاتی ہیں۔ یہ زمین کا ایک خطرناک حسن ہے۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی مثال سپر والکینو ہے۔ سپر والکینو؟ جی، امریکہ کا یلو سٹون نیشنل پارک، جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، اصل میں ایک بہت بڑے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھا ہے۔ یہ زمین کے نیچے میگما کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ کتاب کے مطابق اندازہ ہے کہ یہ ہاٹ سپاٹ ہر 6 لاکھ سال بعد ایک بہت بڑے دھماکے سے پھٹتا ہے۔ ہر 6 لاکھ سال بعد؟ جی، اور آخری بار یہ تقریباً 6 لاکھ سال پہلے ہی پھٹا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اور دھماکے کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ دیکھیں، سائنسدانوں کا تو یہی ماننا ہے کہ یہ سوال اگر کا نہیں بلکہ کب کا ہے۔ جب یہ پھٹے گا تو اس کی راکھ اور گیسیں ہزاروں میل دور تک پھیل سکتی ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ بالکل، نیبراسکا میں جو یلو سٹون سے تقریباً 1000 میل دور ہے، وہاں آتش فشانی راکھ کی 10 فٹ گہری تہ موجود ہے۔ ایسا دھماکہ دنیا کے موسم کو سالوں کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ تو زمین کے اندر سے آنے والے خطرات ہیں۔
کیا خلا سے آنے والے پتھر یعنی شہاب ثاقب بھی ہماری تاریخ پر اسی طرح اثر انداز ہوئے ہیں؟ یقیناً ہوئے ہیں۔ زمین کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن سب سے مشہور مثال وہ ہے جس نے ڈائنوسورز کی 16.5 کروڑ سالہ حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ یہ ایلوریس کا مشہور نظریہ ہے نا؟ جی، لوئس اور والٹر ایلوریز باپ بیٹے کی ٹیم نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے میکسیکو کے قریب چکسلوب کے مقام پر تقریباً 6 میل چوڑا ایک شہاب ثاقب ٹکرایا تھا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ اس نے 100 ملین میگا ٹن دھماکے کے برابر توانائی خارج کی۔ یہ ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے کتنا بڑا تھا؟ یہ ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے آپ سوچیں اربوں گنا زیادہ طاقتور تھا۔ اربوں گنا؟ جی، اس نے زمین پر ٹکراتے ہی میلوں اونچی سونامی پیدا کی اور آسمان کو مہینوں کے لیے دھول اور راکھ سے بھر دیا۔ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا بند ہو گئی، پودے مر گئے، اور وہ تمام جاندار جو ان پودوں پر انحصار کرتے تھے، بے شمول ڈائنوسورز، وہ سب ختم ہو گئے۔ بالکل۔ اس ایک واقعے نے زمین پر زندگی کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو زمین کی سطح پر یہ ساری تباہی اور تخلیق ہو رہی ہے، لیکن اس سب ہنگامے کو ایک اور بہت بڑا نظام قابو میں رکھتا ہے، ہمارے سمندر اور فضا۔ اور اس نظام کو سمجھنے کی شروعات کتاب میں ایک بہت دلچسپ سوال سے ہوتی ہے۔ آخر سمندر کا پانی نمکین کیوں ہے؟ جی، یہ ایک سادہ مگر بہت گہرا سوال ہے۔ سمندر کا پانی ہمارے لیے زہریلا ہے کیونکہ اس میں نمکیات اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے گردے اسے صاف نہیں کر سکتے۔ لیکن سمندر صرف نمکین پانی کا ذخیرہ نہیں، یہ سیارے کا تھرموسٹیٹ بھی ہے۔ یعنی یہ سیارے کا سرکولیٹری سسٹم ہے، خون کی طرح؟ بہترین مثال ہے۔ سمندروں میں پانی کا ایک عالمی کنویئر بیلٹ چلتا ہے جسے تھرموہیلائن سرکولیشن کہتے ہیں۔ یہ گرم پانی کو خط استوا سے قطبین کی طرف لے جاتا ہے اور ٹھنڈے پانی کو واپس لاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں حرارت اور غذائی اجزاء تقسیم کرتا ہے۔ اور کتاب میں سمندروں کی ایک اور بہت اہم کردار کا ذکر ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ سے متعلق ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ سمندر فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بہت بڑی مقدار جذب کرتے ہیں۔ سمندر میں رہنے والے اربوں چھوٹے جاندار اس کاربن کو استعمال کر کے اپنے خول بناتے ہیں۔ اچھا۔ جب یہ جاندار مرتے ہیں تو ان کے خول سمندر کی تہہ میں جمع ہو کر چونا پتھر یعنی لائم سٹون بن جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ننھے جاندار کاربن کو فضا سے نکال کر پتھروں میں قید کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس طرح وہ زمین کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ سمندروں کے اوپر فضا کی تہہ ہے جو ہمیں خلا سے بچانے والی ایک نازک ڈھال ہے۔ کتاب میں اس کی نزاکت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعی بہت نازک ہے۔ کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ اگر زمین کو ایک ڈیسک ٹاپ گلوب جتنا چھوٹا کر دیا جائے تو ہماری پوری فضا اس گلوب پر لگے وارنش کی 2 تہوں سے زیادہ موٹی نہیں ہوگی۔ صرف 2 تہیں؟ جی، اور ہماری زندگی اور تمام موسم اسی سب سے نچلی تہ ٹروپوسفیئر میں ہی ہوتے ہیں۔ اور موسم کیسے بنتا ہے؟ کیا اس کا اصول بھی وہی ہے؟ آپ کی پیاز والی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ موسم کی بنیاد بھی وہی ہے جو مینٹل میں ہو رہا تھا، کنویکشن۔ خط استوا کے قریب سورج کی گرمی سے ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے اور قطبین کی طرف پھیل جاتی ہے، اور وہاں ٹھنڈی ہو کر واپس آتی ہے۔ جی، لیکن یہ سیدھا سفر نہیں کرتی کیونکہ زمین گھوم رہی ہے۔ اچھا، یہ وہی کوریولیس ایفیکٹ ہے جس کے بارے میں پڑھا تھا؟ بالکل۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر آپ ایک گھومنے والے جھولے پر بیٹھے دوست کی طرف گیند پھینکیں تو گیند سیدھی جانے کے بجائے مڑ جائے گی۔ زمین کی گردش بھی ہواؤں کے ساتھ یہی کرتی ہے۔ تو اسی سے ہماری مشہور تجارتی ہوائیں یا ٹریڈ ونڈز بنتی ہیں؟ جی، جنہوں نے صدیوں تک بحری جہازوں کو راستہ دکھایا۔ تو ہمارے پاس ایک ایسا سیارہ ہے جس کے اندر آگ ہے، سطح پر آتش فشاں اور شہاب ثاقب کی تباہ کاریاں ہیں، اور ایک متحرک موسمی نظام ہے۔ ایسے پرتشدد ماحول میں زندگی نے جنم کیسے لیا؟ یہ تو ایک معجزے سے کم نہیں لگتا۔ یہ سائنس کے سب سے بڑے سوالات میں سے ایک ہے۔ زندگی کے قدیم ترین شواہد ہمیں گرین لینڈ کے ایک جزیرے اکیلیا سے ملی 3.85 ارب سال پرانی چٹانوں میں ملتے ہیں۔ 4.25 ارب سال پرانی؟ جی، ان چٹانوں میں اصل جانداروں کے فاسلز تو نہیں، لیکن ان کے چھوڑے ہوئے کیمیائی نشانات موجود ہیں۔ کاربن کی وہ قسمیں جو صرف جانداروں میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ اتنے قدیم دور میں بھی زندگی موجود تھی؟ بالکل، اور یہ زندگی شروع سے ہی انتہائی سخت جان تھی۔ اس کی بہترین مثال ایکسٹریموفائلز ہے۔
یعنی وہ جاندار جو شدید ترین ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ کئی دہائیوں تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زندگی بہت زیادہ درجہ حرارت پر ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ لیکن 1960 کی دہائی میں تھامس بروک نامی سائنسدان نے یلو سٹون کے ابلتے پانی کے چشموں میں ایسے بیکٹیریا دریافت کیے جو 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت پر خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ اس نے تو زندگی کی حدود کے بارے میں ہماری سوچ ہی بدل دی۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے سمندر کی تہہ میں آتش فشانی دہانوں کے قریب ایک اور جاندار دریافت کیا۔ اس کا نام ہے پائرولوبس فومیری۔ اور یہ 113 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر زندہ رہتا ہے؟ 113 ڈگری، یعنی پانی کے ابلنے کے درجہ حرارت سے بھی زیادہ۔ جی ہاں۔ ان دریافتوں سے یہ نظریہ سامنے آیا کہ جہاں کہیں بھی مائع پانی اور کیمیائی توانائی کا کوئی ذریعہ موجود ہو، وہاں زندگی مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زندگی کا امکان ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عام ہو سکتا ہے، شاید دوسرے سیاروں پر بھی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم اکثر بڑے جانداروں پر توجہ دیتے ہیں، ڈائناسورز، ویلز، انسان، لیکن کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل میں یہ سیارہ چھوٹے جانداروں یعنی جرثوموں کا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ سائنسدان تھامس گولڈ کا اندازہ ہے کہ زمین کی سطح کے نیچے اتنے بیکٹیریا موجود ہیں کہ اگر انہیں سطح پر پھیلایا جائے تو کیا ہوگا؟ تو وہ پورے سیارے کو 5 فٹ گہری تہ میں ڈھانپ لیں گے۔ 5 فٹ گہری تہ پورے سیارے پر؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی پوشیدہ زیر زمین سلطنت ہے جس کے بارے میں ہم ابھی جاننا شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ ناقابل یقین حد تک سخت جان ہے۔ میں نے کتاب میں 25 کروڑ سال پرانے بیکٹیریا کے بارے میں پڑھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ ایک متنازع دعویٰ ہے، لیکن ہاں، سائنسدانوں نے 25 کروڑ سال پرانے نمک کے کرسٹل میں قید بیسیلس پرمینز نامی بیکٹیریا کو دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ 250 ملین سال، یعنی ڈائناسور سے بھی بہت پہلے کے؟ جی، یہ جرثومے ہی ہیں جو پورے بائیوسفیر کا انجن چلاتے ہیں۔ وہ غذائی اجزاء کو ریسائیکل کرتے ہیں، ماحول کو متوازن رکھتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں۔ اصل میں زمین کی کہانی انہی کی کہانی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا سیارہ کوئی پرسکون جگہ نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک آگ جل رہی ہے جو اس کی سطح کو مسلسل بدل رہی ہے۔ اس کی تاریخ تباہ کن واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن انہی واقعات نے زندگی کے لیے نئے راستے بھی کھولے۔ اور اس سب کے بیچ زندگی نے نہ صرف جنم لیا بلکہ انتہائی ناممکن حالات میں بھی اپنا وجود برقرار رکھا، خاص طور پر ننھے جرثوموں کی شکل میں۔ اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے تو ابھی صرف سٹیج تیار کیا ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس سٹیج پر نمودار ہونے والے اداکاروں کی بات کریں گے۔ ہم حیات کے تنوع، خلیے کی پیچیدہ ساخت، ڈارون کے انقلابی خیالات اور آخرکار انسانیت تک پہنچنے کے سفر پر بات کریں گے۔ یعنی کتاب کے ابواب 22 سے 30 تک کا جائزہ۔ جی بالکل۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، کیا زمین کی یہ دائمی بے چینی، یہ آتش فشاں، یہ زلزلے جو بظاہر زندگی کے لیے خطرہ نظر آتے ہیں، دراصل پیچیدہ زندگی کے ارتقاء کے لیے ایک لازمی شرط تھے؟ شاید استحکام نہیں بلکہ تبدیلی اور افراتفری ہی زندگی کی۔ پچھلی قسطوں میں ہم نے کائنات کے اندھیروں سے سفر شروع کیا تھا اور پھر اپنی زمین کی گہرائیوں میں اترے۔ آج ہم اس کہانی کے سب سے حیران کن باب پر بات کریں گے، خود زندگی۔ جی، اور یہ کوئی سیدھی سادی کہانی نہیں ہے۔ یہ حادثات، مواقع اور بقا کی ایک ایسی ناقابل یقین جد و جہد ہے جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں موجود ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بڑی عام حیران کن بات لکھی ہے جی، کہ ہماری زمین زندگی کو پروان چڑھانے میں تو ماہر ہے ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اسے ختم کرنے میں ماہر ہے۔ بالکل۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم انسان یعنی ہومو سیپینز کو تو ابھی صرف 3 لاکھ سال ہوئے ہیں۔ اس حساب سے تو ہم ابھی بچے ہیں۔ وہی تو، یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ زمین پر رہنے کا ہمارا لیز بھی ایک دن ختم ہو سکتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اربوں سال تک زندہ رہنے کے لیے آپ کو صرف زندہ نہیں رہنا بلکہ خود کو مسلسل بدلتے رہنا پڑتا ہے۔
اور یہاں جو بات سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ معدومیت یعنی ایکسٹنکشن کوئی ناکامی نہیں ہے. اچھا. یہ ارتقاء کے عمل کا ایک لازمی اور یوں سمجھے کہ معمول کا حصہ ہے. جب ماحول بدلتا ہے تو کچھ انواع پیچھے رہ جاتی ہیں اور کچھ آگے بڑھ جاتی ہیں. اور تاریخ میں تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ زندگی تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے نا، وہ بڑی معدومیت کی لہریں. جی ہاں، ان میں سب سے تباہ کن پرمینین معدومیت تھی. اوہ، جسے عظیم موت بھی کہتے ہیں. جی، دی گریٹ ڈائنگ. اس واقعے میں سمندری حیات کی 95% انواع اور زمین پر موجود 70% سے زیادہ جانور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. 95%؟ جی، زمین تقریباً ایک بے جان سیارہ بن گئی تھی. اور پھر وہ مشہور KT امپیکٹ تھا جس نے ڈائناسورز کا خاتمہ کیا. یہ واقعہ مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے کیونکہ یہ ایک حادثہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا. بالکل. ایک اندازے کے مطابق 10 کلومیٹر چوڑا ایک شہاب ثاقب میکسیکو کے ساحل سے ٹکرایا. اس سے اربوں ایٹم بموں کے برابر توانائی خارج ہوئی. تصور کرنا بھی مشکل ہے. آسمان تاریک ہو گیا، تیزابی بارش ہوئی، پوری دنیا کا موسم بدل گیا. اور ڈائناسورز جو 15 کروڑ سال سے زمین پر راج کر رہے تھے اس تبدیلی کو برداشت نہ کر سکے. یہ تو کمال کی بات ہے. یعنی اگر وہ شہاب ثاقب 1 انچ بھی ادھر ادھر ہوتا جی، یا کچھ منٹ پہلے یا بعد میں آتا تو آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے. بالکل. تو آج شاید کوئی ذہین رینگنے والا جانور زمین پر راج کر رہا ہوتا. تو ڈائناسورز کے خاتمے نے ایک خلا پیدا کیا. اس خلا کو ہمارے آبا و اجداد یعنی چھوٹے میمیلیا جانوروں نے پر کیا. تو ایک طرح سے ایک گروہ کی معدومیت دوسرے کی ترقی کا سبب بنی. یعنی ہمارا وجود ایک آسمانی حادثے کا مرہون منت ہے. جی بالکل. یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے. ایک طرف زندگی اتنی نازک ہے اور دوسری طرف اتنی مضبوط کہ وہ ایک بے جان کیمیکل سے شروع ہو گئی. آخر یہ ہوا کیسے؟ کتاب میں اسے بڑی پیدائش یا دی بگ برتھ کہا گیا ہے. اور اس بڑی پیدائش کا مرکز ہے خلیہ یعنی سیل. خلیہ زندگی کی بنیادی اکائی ہے، ایک ایسی محفوظ پرورش گاہ جہاں زندگی کے لیے ضروری کیمیائی اجزاء اکٹھے ہوئے. اچھا، تو خلیے نے ان اجزاء کو ایک جگہ پر رکھا. جی، خلیے کے بغیر یہ اجزاء سمندر میں بکھرے رہتے اور کبھی زندگی نہ بن پاتے. خلیے نے انہیں ایک جھلی میں بند کر کے وہ ماحول فراہم کیا جہاں زندگی کا معجزہ رونما ہو سکتا تھا. یہاں پر پروٹین کا کردار بہت دلچسپ ہے. کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ ایک پروٹین بنانے کے لیے ہزاروں امینو ایسڈز کو ایک بالکل درست ترتیب میں جوڑنا ہوتا ہے. اس کے ازخوب ہونے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے آپ 1000 ٹکڑوں والی پزل ہوا میں اچھالیں اور وہ خود بخود جڑ جائے. صحیح. لیکن یہ ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں ہر لمحے ہو رہا ہے. اور اس پورے عمل کو ہدایات دینے والا ہے ڈی این اے. ڈی این اے ایک عجیب چیز ہے. یہ ایک ایسی کتاب کی طرح ہے جس میں آپ کو بنانے کی ترکیب لکھی ہے، لیکن یہ کتاب خود اس ترکیب کو پڑھ نہیں سکتی. اچھا. اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے خلیے کی پوری مشینری کی ضرورت ہوتی ہے. ڈی این اے خود زندہ نہیں، یہ زندگی کا نقشہ ہے. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نقشہ، یہ جینیٹک کوڈ عالمی ہے. یعنی زمین پر موجود تمام جاندار، ایک بیکٹیریا سے لے کے نیلی ویل تک. اور ہم انسان. ہاں، ہم سب ایک ہی بنیادی زبان استعمال کرتے ہیں. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کا تعلق زندگی کے اسی ایک ابتدائی لمحے سے ہے. ہم سب ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، تو زندگی شروع ہوئی، بدلی، اور اس تبدیلی کے پیچھے چھپی منطق کو سمجھانے والا شخص تھا چارلز ڈارون. کتاب میں ڈارون کی شخصیت کے بارے میں بہت دلچسپ باتیں ہیں. وہ بہت گوشہ نشین تھا، ہے نا؟ جی بالکل. اور اسے اندازہ تھا کہ اس کا نظریہ یعنی قدرتی انتخاب معاشرے میں کتنا بڑا طوفان برپا کر سکتا ہے. یہ خیال کہ زندگی خدا نے نہیں بلکہ ایک اندھے عمل نے تخلیق کی ہے، اس وقت کے لیے ناقابل تصور تھا. اسی لیے اس نے اپنے نظریے کو تقریباً 20 سال تک اپنے تک محدود رکھا. اور وہ شاید اسے کبھی شائع بھی نہ کرتا اگر الفریڈ رسل والیس نامی ایک نوجوان فطرت پسند نہ ہوتا. ہاں، یہ کہانی تو کسی فلم کی طرح ہے. بالکل. والیس مشرق بعید کے جزیروں میں تتلیاں اکٹھی کر رہا تھا اور اسے ملیریا ہو گیا.
اسی بیماری کی حالت میں اس کے ذہن میں بالکل وہی خیال آیا جو ڈارون 20 سال سے چھپائے بیٹھا تھا۔ کمال ہے۔ اس نے فوراً ایک مقالہ لکھا اور اسے تبصرے کے لیے کسے بھیجا؟ چارلز ڈارون کو۔ آپ ڈارون کی حالت کا تصور کریں جب اسے وہ خط ملا ہوگا۔ جی، اسے مجبوراً اپنا کام دنیا کے سامنے لانا پڑا۔ لیکن قدرتی انتخاب کا نظریہ بنیادی طور پر بہت سادہ ہے۔ وہ جاندار جو ماحول سے بہتر مطابقت رکھتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ جی، اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ مگر کتاب میں ایک بہت بڑی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے جو ڈارون حل نہیں کر سکا، ٹھیک؟ جی ہاں، ڈارون کا نظریہ بہت طاقتور تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی۔ وہ یہ نہیں بتا سکا کہ خصوصیات نسل در نسل کیسے منتقل ہوتی ہیں۔ اس کے خیال میں خصوصیات گھل مل جاتی تھی، جیسے پینٹ کے دو رنگ۔ بالکل، اور اس منطق کے مطابق تو کوئی بھی فائدہ مند خصوصیت چند نسلوں بعد ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اور اس پہیلی کا جواب ایک گمنام راہب گریگر مینڈل کے پاس تھا۔ اور یہ سائنس کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا افسوس ہے۔ سوچیے اگر یہ دونوں مل جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ ہم عصر تھے لیکن ایک دوسرے کے کام سے ناواقف۔ جی، اگر ان دونوں کے نظریات مل جاتے تو جدید حیاتیات کی بنیاد کئی دہائیاں پہلے رکھی جا سکتی تھی۔ تو ڈارون اور مینڈل نے الگ الگ زندگی کے اس عظیم ڈرامے کا اسکرپٹ لکھ دیا جس کا سب سے پیچیدہ کردار ہم خود ہیں۔ بالکل۔ اور اس کردار کی کہانی بھی کسی ڈرامے سے کم نہیں۔ یہ کہانی برف اور آگ سے لکھی گئی ہے۔ یہاں برفانی ادوار یعنی آئس ایجز کا کردار کلیدی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، زمین خلا میں ایک پرفیکٹلی گول دائرے میں سورج کے گرد نہیں گھومتی۔ اس کے مدار میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے جسے میلانکووچ سائیکل کہتے ہیں۔ اچھا، یہی معمولی سی لڑکھڑاہٹ طے کرتی ہے کہ زمین پر کب برف جمے گی اور کب پگھلے گی۔ اور یہ تبدیلیاں بہت آہستہ نہیں ہوتی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ آب و ہوا ایک حالت سے دوسری میں اچانک تبدیل ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور ہمارے ارتقاء میں ایک بہت اہم موڑ تقریباً 30 لاکھ سال پہلے آیا۔ ایک جغرافیائی حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ انتظار کریں، آپ پاناما کے آبنے کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب ہزاروں میل دور ایک زمینی پل نے افریقہ میں ہمارے آباء و اجداد کو دو ٹانگوں پر کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ جی، یہ اس کتاب کی سب سے حیران کن باتوں میں سے ایک ہے۔ جب شمالی اور جنوبی امریکہ آپس میں جڑے تو انہوں نے سمندری روحوں کا پورا نظام بدل دیا۔ گلف اسٹریم جیسی گرم رو شمال کی طرف مڑ گئی جس سے آرکٹک میں نمی بڑھی اور برف کی چادریں بننے لگی۔ اور اس عالمی موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں افریقہ بہت زیادہ خشک ہو گیا۔ صحیح، جنگلات کم ہو گئے اور سوانا کے کھلے میدان پھیل گئے۔ بالکل، اسی ماحولیاتی دباؤ نے ہمارے آباء و اجداد کو درختوں کی محفوظ زندگی چھوڑ کر کھلے میدانوں میں اترنے پر مجبور کیا۔ اور کھلے میدانوں میں بقا کے لیے دو ٹانگوں پر چلنا ضروری تھا۔ تو ایک جغرافیائی حادثے نے ہمارے نصیب کا فیصلہ کر دیا۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس پراسرار دو پائے کے سفر کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس کہانی میں فاسلز کا کردار بہت اہم ہے۔ سب سے مشہور شاید لوسی کا ڈھانچہ ہے۔ لوسی اس لیے ایک انقلابی دریافت تھی کیونکہ اس نے ثابت کیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑا دماغ حاصل کرنے سے بہت پہلے دو ٹانگوں پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، لوسی کا دماغ ایک چمپانجی سے بڑا نہیں تھا، لیکن اس کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ دو ٹانگوں پر چلتی تھی۔ تو ہم نے سوچنے سے بہت پہلے چلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک طرح سے جی ہاں، دو ٹانگوں پر چلنے سے ہمارے ہاتھ آزاد ہو گئے جس سے ہم اوزار بنا سکتے تھے۔ اور وہی اوزار بعد میں بڑے دماغ کی نشو و نما کا سبب بنے۔ جی، اور پھر تنزانیہ میں لٹولی کے قدموں کے نشانات ہیں۔ کتاب میں ان کا ذکر بہت جذباتی انداز میں کیا گیا ہے۔ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو لاکھوں سال پر محیط ایک انسانی لمحہ نظر آتا ہے۔ یہ نشانات ایک بالغ اور ایک بچے کے شانہ بشانہ چلنے کا تاثر دیتے ہیں۔ یہ صرف نشانات نہیں ہیں، یہ 3.6 ملین سال پرانا ایک خاندانی لمحہ ہے جو پتھر میں قید ہو گیا۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد صرف فاسلز نہیں تھے، وہ جیتے جاگتے وجود تھے۔ اس کے بعد کینیا میں ملنے والا ترکانہ بوئے کا ڈھانچہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ ہومو ایریکٹس تھا۔ ترکانہ بوائے اس لیے حیران کن تھا کہ اس کا جسمانی ڈھانچہ حیرت انگیز طور پر جدید انسان جیسا تھا۔ وہ لمبا اور پتلا تھا، دوڑنے کے لیے بہترین، لیکن اس کا دماغ آج کے انسان کے دماغ سے تقریباً 2/3 تھا۔ تو ہمارا جسم ہمارے دماغ سے بہت پہلے جدید شکل اختیار کر چکا تھا۔ جی ہاں۔ یہیں پر میرے لیے سب سے بڑا معمہ سامنے آتا ہے۔
ہمارا دماغ اتنا بڑا کیوں ہوا؟ یہ ارتقائی لحاظ سے ایک بہت مہنگا عضو ہے. یہ ہمارے جسم کے وزن کا صرف 2% ہے، لیکن ہماری 20% توانائی استعمال کرتا ہے. یہ انسانی ارتقاء کی سب سے بڑی پہیلیوں میں سے ایک ہے، اور اس کا کوئی ایک حتمی جواب نہیں ہے. اچھا؟ کچھ نظریات یہ ہیں کہ پیچیدہ سماجی گروہوں میں رہنے، زبان کے ارتقاء یا بدلتے ہوئے ماحول سے نمٹنے کے لیے بڑے دماغ کی ضرورت پڑی. لیکن سچ یہ ہے کہ ہم یقینی طور پر نہیں جانتے. اور انسانی ارتقاء کی کہانی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، بلکہ ایک پیچیدہ شاخوں والے درخت کی طرح ہے. بالکل. ایک وقت میں زمین پر کئی قسم کے انسان نما ایک ساتھ رہتے تھے. ہم ہومو سیپینز اس درخت کی واحد زندہ شاخ ہیں. تو ہمارا وجود کوئی لازمی نتیجہ نہیں تھا؟ جی نہیں، ہمارا وجود خوش قسمتی، حادثات اور بے شمار محدوم ہو جانے والی شاخوں کا نتیجہ ہے. اگر حالات ذرا بھی مختلف ہوتے تو شاید آج زمین پر کوئی اور نو حکمرانی کر رہی ہوتی، یا شاید کوئی بھی نہیں. انگیز خیال یہ ہے کہ جدید رویے والے انسان جو بول سکتے ہیں، فن تخلیق کر سکتے ہیں، وہ زمین کی تاریخ کے صرف 0.00001% حصے میں موجود رہے ہیں. 0.00001%. جی. ہم اس کہانی کے بالکل آغاز میں ہیں. اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اس کا اختتام کبھی نہ دیکھیں. یہ سیریز ختم ہوئی. اگر آپ نے یہ سلسلہ پسند کیا تو چینل سبسکرائب کریں، فیڈ بیک دیں اور بتائیں آپ کون سی کتاب یا موضوع چاہتے ہیں کہ ہم اگلی سیریز میں آسان انداز میں کریں. شکریہ. بائیو